الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم النبيين وسيد المرسلين محمد بن عبد الله النبي الأمين المبعوث رحمة للعالمين وحجة الله على الخلق أجمعين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه واتبع سنته وسيرته ودعا بدعوته إلى يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. محترم میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، عزیزوں، انسان ایک باشعور، عقل مند اور فہم و فراست رکھنے والی مخلوق ہے. اللہ نے اس کو عقل، فکر، فہم، علم، شعور، حکمت اور دانائی کے ساتھ پیدا فرمایا. اس لیے اس کی زندگی ان سے مختلف ہے جو اس سے کم درجے کے ہیں. جانور ان کے یہاں عقل نہیں ہے، شعور ہے، محسوس کرتے ہیں، لیکن عقل نہیں ہے کہ آگے سے آگے اور اوپر سے اوپر سوچ سکے. جس سطح پر وہ زندگی گزارتے تھے آج سے 1000 سال پہلے، آج بھی وہی ہے. اسے آگے نہیں جا سکتا. پرندے دیکھ لیں، مچھلیاں دیکھ لیں، جنگل کے جانور دیکھ لیں، ہمارے گھریلو جانور دیکھ لیں، سارے 100 سال پہلے، 500 سال پہلے، 1000 سال پہلے جیسے تھے آج بھی ویسے. لیکن انسان کو اللہ نے عقل و شعور عطا فرمایا، فہم اور دانش عطا فرمایا. اس عقل و شعور اور اس فہم و دانش کے ساتھ انسان سوچتا ہے اور جو کچھ ہے اس سے بہتر بننے اور بنانے کی کوشش کرتا ہے. تو انسان ماشاء اللہ آپ حضرات میں بڑی عمر کے حضرات میں بیٹھے ہوئے ہیں. آج سے 50 سال پہلے جیسے آپ کی زندگی تھی آج ویسی ہے. آج کتنی سہولت ہے، کتنی آسانی ہے، کتنی فراوانی ہے. یہ سہولتیں آج جو دیہاتوں میں بیٹھے ہوئے سب لوگوں کو ملتی ہیں، آج سے 200 سال پہلے بادشاہوں کو اپنے محلوں میں نہیں ملتی تھی. اپنے محلوں میں کوئی ایسی سہولتیں نہیں ملتی تھی. ریموٹ کے ساتھ پنکھا چلتا ہے، اے سی چلتا ہے، گاڑی جو ہے نا وہ بند ہوتی ہے، کھلتی ہے. اللہ نے آسانیاں بنائی. یہ اللہ نے انسان کو عقل دی ہے. اور عقل جو ہے یہ انسان سے تقاضا کرتی ہے کہ انسان یہ زندگی غفلت میں نہ گزارے، سوچ سمجھ کے گزارے. یہ جہان ہے اس کا پیدا کرنے والا ہے، اور جو پیدا کرنے والا ہے وہ بڑا علم والا ہے، بڑی حکمت والا ہے، بڑی قدرت والا ہے، بڑی قوت والا ہے. اس لیے جہان ایسے بنا ہے کھیل کے طور پر، تماشے کے طور پر. کھیل اور تماشے کے لیے کوئی انسان، اگر مند انسان کوئی کام نہیں کرتا. ہاں بچپن میں انسان ہوتا ہے کہ وہ کھیل تماشے کے لیے کام کیا، خود ہی بنایا، خود ہی ڈال دیا، پھر بنایا، پھر ڈال دیا. یہ بچپن کے کام ہوتے ہیں جب انسان کی عقل نہ پختہ ہوتا ہے. جب سیاح ہو جاتا ہے ہر کام کرتا ہے مقصد کے لیے. اس سے مجھے کیا ملے گا، دوسروں کو کیا ملے گا، میرا اس میں فائدہ کیا ہے، میرا اس میں نقصان کیا ہے، سارا کچھ دیکھتے ہیں. اللہ رب العزت علم والا ہے، حکمت والا ہے. اللہ کے لیے عقل کا لفظ نہیں بولا جاتا. کیوں؟ اس لیے عقل کا معنی یہ ہوتا ہے کہ بندے کو آہستہ آہستہ سمجھ آتی ہے. 10-12 سال کی عمر میں عقل کچی ہوتی ہے، 15-16 سال کی عمر میں اور بہتر ہو جاتی ہے، 21-22 سال کی عمر میں اور بہتر ہو جاتی ہے، 35-30 سال کی عمر میں اور بہتر ہو جاتی ہے، 40 سال کی عمر میں پہنچ جائے تو پھر صحیح عقل آتی ہے.
جب پیر بھی جکڑے جاتے ہیں، ذمہ داریاں بھی پڑ جاتی ہیں اور آگے بھی نظر آتا ہے، پچھلا بھی سب کچھ دکھائی دیتا ہے، اس وقت صحیح اگر آتی ہے کہ اللہ رب العزت میرے تو ہر وقت ہی کھلا ہے، اسے ماضی کا بھی پتہ ہے، حال کا بھی پتہ ہے، مستقبل کا بھی پتہ ہے۔ اللہ کے لیے عقل کا لفظ نہیں بولا جاتا ہے، عقل انسان کو دی اللہ رب العزت۔ اللہ نے قرآن اتارا ہے، اس کی آیتیں اتاری ہے تاکہ تم عقل کرو اور تم اس سے نصیحت حاصل کرو اور اس سے ہدایت حاصل کرو، اس سے رہنمائی حاصل کرو۔ تو اللہ علم والا ہے، حکمت والا ہے۔ حکمت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ حکمت کا معنی ہوتا ہے جو کام کرے صحیح کرے اور کسی مقصد کے لیے کرے، بے مقصد کے کام کرے۔ اللہ رب العزت نے جہان بے مقصد نہیں بنایا، کھیل تماشے کے لیے نہیں بنایا۔ یہ کوئی میری بات نہیں ہے، اللہ نے قرآن مجید کو فرمایا لو اردنا ان نتخذ اللہ لاتخذناه من لدنا، اگر ہم چاہتے کہ اس کو تماشا بناتے تو اپنے پاس ہی تماشا بنا کے رکھ لیتے، اس کو تو اپنا روح اور اپنا راجا راضی کرتے رہتے، بنا فائدی اگر ہم نے کرنا ہوتا تو ایسا کر لیتے۔ لو اردنا ان نتخذ اللہ لاتخذناه من لدنا بنا فائدی بل نقذف بالحق على الباطل، بلکہ اللہ نے حق اور باطل کو ٹکرا دیا ہے، حق اور باطل کو ٹکرا دیا ہے۔ ایک طرف حق ہے، ایک طرف باطل ہے۔ حق کو قبول کرنا ہے، اس کو سر بلند کرنے کے لیے قربانی دینی ہے، اور باطل کا مقابلہ کرنا ہے، اس کو زیر کرنے کے لیے، اس کو مغلوب کرنے کے لیے جدوجہد کرنا ہے۔ اللہ نے یہ دنیا عمل کی دنیا بنائی ہے، جدوجہد کی دنیا بنائی ہے، اور محنت کوشش کی دنیا بنائی ہے اللہ نے۔ عقل مند انسان کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اپنا جائزہ لیتا رہے کہ میں کہاں کھڑا ہوں، میں کہاں کھڑا ہوں، دین کے اعتبار سے، دنیا کے اعتبار سے، اور میرا آخرت میں کیا کہاں ہے۔ آخرت میں مقام سمجھنے کے لیے انسان کو اللہ اکبر اپنی زندگی کا جائزہ لینا چاہیے کہ میری زندگی کیسے گزر رہی ہے، اللہ کی فرما برداری میں گزر رہی ہے۔ اگر ابھی اللہ تعالیٰ مجھے بلا لے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے میرا کھاتا کھل جائے، میری ساری زندگی کا پورا نامہ عمل سامنے آ جائے تو میں مطمئن ہوں۔ اگر تو میں مطمئن ہوں تو تمہارے کو بڑی خوشی کی بات ہے، بڑی خوشی کی بات ہے کہ انسان کا نامہ عمل ایسا ہے صاف ستھرا، ابھی چلا جائے اللہ اکبر تو اس کا قلب جنت میں ہوگا۔ اللہ کرے ہم سب ایسے ہی بنیں، ہمیں اسلام کی حالت میں موت آئے، ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے جائیں اور اللہ رب العزت کے حضور پیش ہوں تو آگے سے پیغام ملے کہ اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہے اور اللہ تعالیٰ مہربان ہے، اور اللہ کی رحمت کی گھر، اللہ کی رحمت کی جگہ جنتوں میں ہماری روح آرام کرے اور تم قبر میں لیٹ جاؤ ایسے جیسے دلہن نئے گھر میں آ کے آرام اور عزت کے ساتھ لیٹ جاتی ہے اور اس کا پیار والا آ کے اس کو کھلاتا ہے۔ اللہ ہم سب کا ساتھ، لیکن یہ ایسا کب ہوگا جب ہماری زندگی ایمان والی ہے اور تقوی والی زندگی ہے، ایمان اللہ پر یقین کہ وہ میرا نام ہے، وہ میرا مالک ہے، وہ میرا بادشاہ ہے اور وہ میرا معبود ہے، اس کو رب مانے، اللہ پروردگار ہے۔ یہ دھندے، یہ زمینیں، یہ جابس، یہ ملازمتیں، یہ کاروبار، یہ تجارتیں پروردگار نہیں ہے۔ پروردگار کون ہے؟ اللہ، ربی اللہ، ذالکم اللہ ربکم، کہ اللہ تمہارا پروردگار ہے جو یرزقکم من السماء والارض، تمہیں آسمان و زمین سے رزق دیتا ہے، پانی برساتا ہے بارش کی صورت میں، اور پانی برساتا ہے بارش کی صورت میں، اور پھر وہ پانی زمین سے فصل اگاتا ہے، زمین کو تیار کرتا ہے اور پھر پیداوار ہوتی ہے۔ اور اللہ رب العزت نے جانور بنائے ہوئے ہیں، جانوروں کو بھی رزق ملتا ہے، انہیں بھی پانی ملتا ہے، وہ بھی کھاتے ہیں، اور پھر جانوروں کا دودھ ہمیں ملتا ہے، ان کا گوشت ہمیں ملتا ہے، ان سے کام ہم لیتے ہیں، ان کی ہڈیاں اور ان کے چمڑے سے ہم اپنے کام لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سب کچھ دینے والا ہے۔ اللہ کو اپنا رب مان، اسے اپنا بادشاہ مان، اپنا مالک اور مالک بھی کہ وہ ہمارا مالک ہے، ہم اس کے ملک ہیں، اور وہ ہمارا بادشاہ ہے، ہم اس کے محکوم اور اس کے بندے ہیں، اس کی رعایا ہے۔ اور الہ الناس وہ ہمارا معبود ہے، ہماری محبتوں کا مرکز، ہماری چاہتوں کا مرکز، اور ہماری امیدوں کا مرکز، اور ہماری تمناؤں کا مرکز۔ جو کچھ ملا ہے اسی کی بارگاہ سے سمجھ، سارے محتاج ہیں اور وہ ایک داتا ہے اور سب اسی سے مانگتے ہیں۔
اور وہی سب کو دیتا ہے. یسألہ ما فی السماوات والارض، آسمان و زمین کی ساری مخلوق اسی کے در کی سواری ہے اور اسی کے گھر کے بھکاری ہیں اور اسی کی چوکھٹ سے باتیں ہیں. جس کو ملتا ہے وہی سے ملتا ہے. سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے. اللہ اکبر. سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے. ہر کوئی تجھ سے مانگتا ہے اور تیرے گھر سے ہی پاتا ہے، تیرے گھر سے ہی شروع کرتے ہیں. اللہ اکبر. اور ہر وقت وہ نئی آن میں ہے، نئی شان. اللہ تعالیٰ نئی سے نئی چیزیں پیدا کر رہا ہے، کائنات میں تبدیلیاں کر رہا ہے. کسی کو غنی کر دیتا ہے، کسی کو فقیر کر دیتا ہے، کسی کو بادشاہ بنا دیتا ہے، کسی کو اتار کے بھیج اللہ اکبر بے گھر کر دیتا ہے اور کسی کو زندگی دے دیتا ہے اور کسی کو بہت فیصلہ کر دیتا ہے. ساری کائنات کے اندر اس کے فیصلے چلتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ ہماری محبتوں کا مرکز ہے، ہماری تعظیم کا مرکز ہے. سبحان اللہ و بحمدہ. ہماری تسبیح و تقدیس اور تعظیم یہ اللہ کے لیے ہے. لہ الکبریاء اللہ اکبر وربک فکبر فسبح بحمد ربک. اللہ اکبر. قل الحمد للہ. یہ ہر وقت ہمیں کہنا چاہیے. یہ اللہ کو ماننے کا معنی ہے. اللہ پر ایمان رکھو، اللہ پر یقین رکھو، اللہ رب العزت کو رب مانو، اللہ رب العزت کو اپنا پروردگار اور مالک مانو اور اللہ رب العزت کو اپنا معبود بنا کے اس کی تسبیح و تحمید کے اندر، اس کے شکر اور اس کی تعریف کے اندر، اس کی فرما برداری کے اندر لگے اور اس کا تقوی اختیار کرو. اس کا تقوی اختیار کرو. تقوی کیا ہوتا ہے؟ تو اللہ کا حکم ہے اس کو پورا کیا جائے، جس سے اللہ نے روک دیا اس سے باز رہا جائے. تقوی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا حق تقاۃ. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے. تقویٰ اللہ سے ڈرتے رہنا، اس کا لحاظ کرنا، اس کا خیال کرنا، اس بات کی ہر وقت رعایت رکھنا کہ وہ میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے اور میں نے کل اس کے سامنے پیش ہونا ہے. کوئی سفارشی نہیں ہوگا، کوئی حمایتی نہیں ہوگا، کوئی وکیل نہیں ہوگا، کوئی میری جگہ پہ آ کے میرے دفاع کرنے والا نہیں ہوگا. مجھے خود اپنی ہر کیے کا دفاع کرنا. یہ چیز ہر انسان کے ذہن میں زندہ اور بیدار ہے. اللہ اکبر. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کا معنی کرتے ہیں ان یطاع فلا یعصی. اللہ کی فرما برداری کی جائے، اس کی نافرمانی نہ کی جائے. یہ ہے تقویٰ. جیسے اس کے تقوی کا حق ہے. اللہ کی فرما برداری کرو. اور فرما برداری میں دونوں چیزیں آتی ہیں. کسی چیز کا حکم دیا، نماز کا حکم ہے پوری پڑھو، 5 نماز پڑھو، 5 وقت پڑھو. زکوٰۃ کا حکم دیا پوری کرو، پوری زکوٰۃ دو. صدقہ فطر، صدقہ خیرات، عشر، زکوٰۃ یہ سارے پورے ادا کرو. رمضان کے روزے رکھو، بیت اللہ کا حج کرو اگر اللہ نے استطاعت دی ہے اور اللہ نے ہمت دی ہے تو بیت اللہ کا عمرہ کرو. حج عمرہ دونوں میں سے جو کر سکتا ہو انسان کو کرنا چاہیے. اور اسی طرح اللہ رب العزت کا یہ بھی حکم ہے کہ انسان مسلمان ہو اس کو تکلیف نہ پہنچائے. انسان مسلمان ہو، من سلم المسلمون من لسانه ویدیہ. مسلمان کو ہوتا ہے کہ دوسرے مسلمان اس کے ہاتھ سے اور اس کی زبان سے دوسرے مسلمان کا حقوق ہے. یہ مسلمانی ہے. اور اسی طرح مسلمانی کا یہ تقاضا ہے. اور پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ ایہ الاسلام خیر ہو، سب سے بہتر اسلام کیا ہے؟ یعنی اسلام کے کاموں میں بہترین کام کیا ہے؟ میں طعام کھانا کھلانا، وعلیکم السلام اور سلام کی کرنا، یہ سب سے بہترین اسلام ہے. تو انسان کو کھانا کھلانے والا ہونا چاہیے، سلام پھیلانے والا ہونا چاہیے اور نیکی کاموں میں آگے بڑھنے والا ہونا چاہیے. اور یہ ہے فرما برداری. جو کرنے کے کام ہیں وہ کیے جائیں. اور نافرمانی یعنی جو کام منع کر دیے ہیں ان کو کرنا نافرمانی ہو جائے. حرام نہیں کھانا، ظلم نہیں کرنا، خیانت نہیں کرنا، کسی کا مال غصب نہیں کرنا، کسی کا حق تلف نہیں کرنا، کسی کے اوپر ظلم نہیں ڈالنا، یتیم کا مال نہیں کھانا، رشتے ناطے نہیں توڑنے، رشتے ناطے جوڑنے ہیں، توڑ کے نہیں رکھنے. اور اللہ کی حدود کی پابندی کرنی ہے، نگاہ پاک رکھنی ہے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنی ہے، اپنی زبان کی حفاظت کرنی ہے. اس سے جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹی قسم نہیں کھانی، جھوٹی گواہی نہیں دینی. یہ بھی اللہ کی فرما برداری ہے. یہ بھی اللہ کی فرما برداری. تو فرما برداری کیا ہے؟ ان یطاع فلا یعصی. تو اس کی فرما برداری کی جائے، جو کرنے کے کام ہیں وہ کیے جائیں، جو نہ کرنے کے کام ہیں وہ نہ کیے جائیں. یہ فرما برداری ہے. اور اللہ کی نافرمانی نہ کی جائے. وَإِذْ ذُكِرَ فَلَا يُنسَىٰ. اور اسے یاد رکھا جائے، اسے بھولا جائے. اسے
یاد رکھا جائے، اسے بھولا نہ جائے، ان کو یاد رکھو، ہر وقت یاد رکھو، دل میں بھی اس کا دھیان ہو، زبان پر بھی اس کا نام ہو، اور جسم اس کی فرما برداری کے اندر لگا ہوا ہے، اس کی نافرمانی کی جگہ پر اللہ اکبر۔ اور اللہ کو یاد رکھنا یہ ہوتا ہے کہ جہاں اللہ چاہتا ہے کہ تو ہو وہاں سے غائب نہ ہو، اور جہاں چاہتا ہے اللہ کہ تو نہ ہو وہاں موجود نہ ہو، یہ اللہ کو یاد رکھنا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ تو مسجد میں جا، اللہ چاہتا ہے کہ تو علم کی مجلس میں جا، اللہ چاہتا ہے کہ تو رشتہ ناطہ جوڑنے کے لیے جا، اللہ چاہتا ہے کہ تو اللہ کی محبت میں اپنے بھائی کی زیارت کرنے کے لیے جا۔ اللہ اکبر۔ اللہ ان جگہوں میں جانا پسند کرتے، ان جگہوں میں جانا چاہیے۔ اللہ نہیں چاہتے کہ تو ایسی جگہ پہ جائے جہاں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے، شراب کی مجلس ہے، جوئے کی مجلس ہے، گناہ کی مجلس ہے، جھوٹ کی مجلس ہے، لغو کی مجلس ہے، فضول کاموں کی مجلس ہے، ایسی مجلسوں میں جانا اللہ پسند نہیں کرتا۔ اللہ جہاں تجھے دیکھنا چاہتے ہیں وہاں تو ہو، موجود ہو، وہاں جائے، تیری حاضری ہو، اور جہاں اللہ ناپسند کرتے ہیں کہ تو جائے وہاں مجھے نہیں جانا چاہیے۔ یہ اللہ کو یاد رکھنا، یہ اللہ کو یاد رکھنا۔ ایذکر ولا ینسیٰ وان یشکر ولا یکفر، اور اللہ کا شکر کیا جائے اور اس کی ناشکری کی جائے، یہ ہے اللہ کا نام۔ ایمان اور تقویٰ، یہ دونوں چیزیں جب ہماری زندگی میں آ جائیں تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ تقوی کو کبھی عمل صالح کہا جاتا ہے اور کبھی تقویٰ کہا جاتا ہے۔ جب صرف تقویٰ کا لفظ آتا ہے اس میں ایمان اور عمل صالح دونوں آ جاتے ہیں، اور جب ایمان اور تقویٰ دونوں کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس میں عقیدہ اور ایمان سے مراد عقیدہ اور ایمان یقین، اور تقویٰ سے مراد عمل صالح ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اگر آبادیوں کے رہنے والے گاؤں میں، دیہاتوں میں، چکوں میں، بستیوں میں، شہروں میں، اور بڑے بڑے اونچے محلوں میں، اور بالکل سادہ مکانوں میں، جہاں بھی آبادی ہے اکٹھے ہو کے لوگ رہتے ہیں، اہل القریٰ زمین پر رہنے والے آمن ایمان لے آئیں، ایمان والے بن جائیں، عقیدہ ٹھیک ہو جائے، اللہ پر یقین ٹھیک ہو جائے، اللہ پر ایمان پکا ہو جائے، واتقوا، اور تقوی والی زندگی اختیار کر لیں، لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، فرمایا آسمان سے بھی برکتیں نازل ہوں، زمین بھی برکتیں ہوں، آسمان و زمین سے اللہ برکتوں کو نازل، سارے کام صحیح ہوتے۔ آج ہمارے کام صحیح نہیں ہوتے، کیوں؟ ایمان اور تقوی میں کمی آ گئی، ایمان کمزور ہو گئے، نفاق آ گیا، ایمان کمزور ہو گئے، جھوٹ آ گیا، ایمان کمزور ہو گئے، اس میں خرابیاں آ گئی، اور تقویٰ نہیں رہا، نافرمانی آ گئی، تقویٰ نہیں رہا، نافرمانی آ گئی۔ اور اگر انسان دنیا کی زندگی کی بھلائی چاہتا ہے تو ایمان اور تقویٰ چاہتا ہے، اور اگر آخرت میں کامیابی چاہتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیا، یعنی ایمان اور تقوی والی زندگی اختیار کی، کانت لهم جنات الفردوس نزلا، تو ان کے لیے جنت کی مہمانی ہے، جنت ان کا ٹھکانہ ہے، جنت ان کا انتظار کر رہی ہے۔ تو ہماری کامیابی کس میں ہے؟ ایمان اور تقوی کے اندر۔ اپنے ایمان پہ محنت کرو، اس کو تازہ رکھو، اور ایمان کس سے بڑھتا ہے؟ قرآن سے۔ ایمان کس سے بڑھتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے۔ حدیث اور قرآن کا مطالعہ کیا کرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کیا کرو، علم کی مجلسوں میں بیٹھا کرو، ذکر کی مجلسوں میں بیٹھا کرو۔ یہ ذکر کی مجلسیں، یہ علم کی مجلسیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنت کی تیاریوں میں تمہارا گزر ہو تو وہاں سے جھولی بھاگ دیا کرو۔ پوچھا گیا جنت کی تیاریاں کون سی ہیں؟ فرمایا علم اور ذکر کی وجہ سے، علم اور ذکر کی وجہ سے، علم اور ذکر جہاں اللہ کا نام دیا جاتا ہے۔ آپ جنت کی تیاری میں بیٹھے ہو، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، اللہ کی باتیں سن رہے ہیں، یہاں سے لے کے جاؤ، چیز سنو، پلے باندھ لو، پلے باندھ لو، پکے ہو جاؤ اس کے ساتھ، ایمان پہ محنت کرو، اور اپنی زندگی کو تقوی والی زندگی بناؤ، دنیا میں بھی بھلائی اور بہتری، اور آخرت میں بھی عزت و کامیابی، دونوں چیزیں اللہ رب العزت نے سکھائی۔ اور اس کے لیے ایمان اور تقوی والی زندگی پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ علم اور تعلیم، علماء اور ربانی علماء یہ موجود ہوں، جو بتاتے رہیں، جو سمجھاتے رہیں،
جو سناتے رہے، جو پہنچاتے رہے، لوگوں ایمان لے آؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، او ایمان والو صحیح معنوں میں مومن بن جاؤ اللہ۔ اور یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ کا تقویٰ اختیار کرو۔ یہ علم ہوگا، علماء ہوں گے، اور تعلیم ہوگی اور تربیت ہوگی تو ایمان زندہ رہے گا، عمل چلتا رہے گا، عمل قائم رہے گا، عمل ٹھیک ہوگا، عمل درست ہوگا، تقویٰ زندگی کے اندر آئے گا۔ اور اگر علماء نہ رہے، علم نہ رہے، علماء نہ رہے، معلم نہ رہے تو کیا ہوگا؟ دنیا میں اندھیر ہو جائے گا، دنیا میں اندھیرا چھا جائے گا، تقویٰ مٹتے مٹ جائے گا، ایمان بجھتے بجھ جائے گا، ایمان بھی نکل جائے گا، اللہ اکبر، اور عمل بھی مٹ جائے گا۔ اس لیے علم اور علماء پیدا کرو، اور جہاں ہوتے ہیں ان کی قدر کرو، ان کے پاس بیٹھو، اور ایسے اداروں کے ساتھ جڑو جو علم کی حفاظت کرتے ہیں اور علم پھیلاتے ہیں، علم کی تعلیم دیتے ہیں، اور علماء پیدا کرتے ہیں جو تمہاری بستیوں میں تمہاری مسجدوں کو آباد رکھتے ہیں، تمہاری رہنمائی کرتے ہیں، وہ اللہ کا قرآن پڑھاتے سکھاتے سناتے ہیں، تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی تعلیم دیتے ہیں، تمہاری زندگیوں کے اندر دین کی روشنی کو پھیلاتے ہیں اور دین کی روشنی کو قائم رکھتے ہیں۔ ان اداروں کے ساتھ جڑتے رہو اور ان مشقوں کے ساتھ جڑتے رہو، اور علماء کی عزت کرو، علماء کا احترام کرو، اور اپنے بچوں میں سے، اپنے علاقے میں سے لوگ تیار کر کے بھیجو جو علم سیکھے، اور پھر آگے فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، ایسا کیوں نہ ہوا کہ ہر علاقے سے، ہر جگہ سے، ہر جماعت سے کچھ لوگ نکلتے اور جا کر دین کا علم سیکھتے، اور دین کا علم سیکھ کر پھر اپنے علاقے میں آ کے دین کا کام کرتے۔ یہ کام کرنے والا ہے، اپنے بچوں کو دین کے لیے فارغ کریں، دین کا علم سیکھیں، آگے آپ کو سکھائیں، اور آپ کے علاقے کے اندر علم کی روشنی پھیلائیں، تاکہ لوگ دین کی روشنی کے اندر زندگی گزاریں، اور ایمان اور عمل والی زندگی گزاریں، ایمان اور تقوی والی زندگی گزاریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے، اللہ رب العزت ان بستیوں کو علم و ایمان والی بستیاں بنا دے، تقوی اور عمل صالح والی بستیاں بنا دے، اور اللہ رب العزت ان کو نیک چلن والی اور نیک سیرت والی بستیاں بنا دے، اور اللہ رب العزت ان کو حسن خلق والی اور اچھے آداب والی بستیاں بنا دے، اور اللہ اپنی رحمتوں اور برکتوں کے دروازے کھول دے۔ یہ دنیا بھی اللہ ہماری اچھی کر دے اور آخرت بھی ہماری اچھی کر دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی حسنہ نصیب فرما اور آخرت میں بھی حسنہ نصیب فرما۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے تابعی ہیں اور قرآن کے بہت بڑے عالم ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دنیا حسنہ کیا ہے؟ الفہم فی کتاب اللہ والعلم والعبادہ، دنیا میں حسنہ یہ ہے کہ قرآن کی سمجھ آ جائے، دین کا علم آ جائے، اور قرآن سمجھ کے دین کا علم پڑھ کے عبادت کرنے کا ڈھنگ آ جائے، عبادت میں زندگی گزارنے کا سلیقہ اور طریقہ ہے۔ اور آخرت میں حسنہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، آخرت میں اللہ معاف کر دے، اور جو کچھ دنیا میں نیک عمل کیا اس کے بدلے میں اللہ راضی ہو کے جنت دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی حسنہ دے اور آخرت میں بھی حسنہ دے، اور اللہ رب العزت ہماری دنیا بھی اچھی فرما دے اور ہماری آخرت بھی اچھی فرما دے، اور یہ ایمان اور تقوی کے ساتھ ہی ہوتا ہے، اس لیے ایمان اور تقوی پہ ڈٹو، اس کے اوپر فوکس کرو، اس کو اپنی زندگی کے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرو۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، ایمان والی زندگی دے، تقوی والی زندگی دے، اور ایمان اور تقوی کی سلامتی کے ساتھ ہمیں دنیا میں اس نے خاتمہ نصیب فرمائے، اور ایمان اور تقوی والی زندگی گزار کے جانے والوں کے ساتھ ہمیں ملائے، نبیوں کے ساتھ، صدیقوں کے ساتھ، شہیدوں کے ساتھ اور نیکوکاروں کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حشر فرمائے، اور اللہ رب العزت ہر شر اور فتنے سے ہماری حفاظت فرمائے، اب آفت اور مصیبت سے ہماری حفاظت فرمائے، اور اللہ کی حفاظت جو ہے وہ ان اللہ مع المتقین، اللہ تقوی شعاروں کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ ان کی حفاظت کرتا ہے۔ اور انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اور اگر تم ایمان والے ہو تو اللہ تمہیں غالب رکھے گا، سر بلند رکھے گا، سرفراز رکھے گا، عالی مقام رکھے گا، عزت دے گا اللہ رب العزت۔ وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین، عزت اللہ کے لیے ہے، اللہ کے رسول کے لیے اور اہل ایمان کے لیے۔ عزت بھی ایمان کے ساتھ اور برکت بھی ایمان کے ساتھ، تقوی کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ چیزیں نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ
ایمان سلامت رکھے، تقوی والی زندگی نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت نفاق سے بچائے، نفاق سے بچائے اور گناہوں سے بچائے۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، کھلے گناہ بھی چھوڑ دو، چھپے گناہ بھی چھوڑ دو، فرما برداری والی زندگی اختیار کرو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں فرما برداری والی زندگی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم جنبنا الفواحش ما ظہر منہا ما بطن، اللہ فواحش اور منکرات سے ہمیں بچا، اور کھلے ہیں اور چھپے ہیں، اور یا اللہ انا نسألک البر والتقوی، آپ سے نیکی اور تقوی کا سوال کرتے ہیں۔ اللہ نیکی کی توفیق عطا فرما، اللہ تقوی کی توفیق عطا فرما، اللہ ایمان سلامت رکھ۔ اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا، اللہ ایمان کو ہمارے لیے محبوب بنا دے اور ایمان کو ہمارے دلوں میں سجا دے۔ وَقَرِّ إِلَيْنَا الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، یا اللہ کفر، ناشکری پن، ناشکرا پن اور کافری اور نافرمانی اور دین سے دوری، یہ چیزیں ہمارے لیے ناپسندیدہ بنا دے، ان سے دور رکھ، ان کو ہم سے دور کر دے، ان سے ہمیں بچا دے اور دین کے اوپر قائم رکھ۔ اللہم ثبتنا بالقول ثابت فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، یا اللہ اس کلمے میں دنیا میں بھی ثابت قدمی عطا فرما، اور قبر میں بھی اسی میں ثابت قدمی عطا فرما، اور حشر میں بھی یا اللہ اسی کلمے کی برکت سے اپنی رحمت سے نواز دینا، اور ہمارا نام عمل بھاری کر دینا، دیکھیوں والا ترازو بھاری ہو جائے، اور یا اللہ گناہوں کو پردہ ڈال دینا اور اپنی رحمت سے معاف فرما دینا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔